وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 34-35، درس کا نمبر 25-58. آج کا موضوع کیا آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر. کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے. ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 34. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. اور جس دن یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ. ان سے اس وقت پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں. وربنا، اور ہمارے رب کے قسم، یعنی یہ واقعی حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. تو پھر اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے. سامعین کرام، دیکھیں اس میں جو خطاب ہے وہ کافروں سے ہے، یعنی کافروں سے خطاب ہے. یوم یعرض الذین کفروا علی النار، جس دن یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے. اور دیکھیں ایک بات مطلب آپ نوٹ کریں کہ کافر کسے کہتے ہیں. پہلے اس بات کو تو پہچانیں، ہر وہ شخص جو حق سے انکار کرتا ہو، حق کو چھپاتا ہو اور جان بوجھ کر حق کو قبول نہیں کرتا، یعنی حق کے مطابق زندگی نہیں گزارتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. اللہ تعالیٰ نے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اور اب تم میں کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں. دیکھیں اصل بات ہوتی ہے روش کی. میں بات کر رہا ہوں، آج کے مسلمانوں کو ذہن میں رکھ کر بات کر رہا ہوں. روش کی بات ہوتی ہے اور بات عقیدے کی ہوتی ہے. عقیدہ کا مطلب کیا ہے؟ یقین. دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یقین کی بات کی ہے
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جنت میں کون جائیں گے؟ جن کا یقین ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ اور یہ بات میں اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہر انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ ہم سب، کوئی بھی انسان ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر میرا یقین نہیں ہے۔ جو مشکوک بات ہوتی ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، جو شک والی بات ہوتی ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے، اور جو یقینی بات ہوتی ہے اس کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ گناہ ہو یا ثواب ہو، اچھی ہو یا بری ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر انسان، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، یہ بات دیکھیں میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، اصل میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ہمارے درمیان، تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کو مضمون کو وضاحت کر رہا ہوں۔ آخری 2 آیات بیان ہو رہی ہیں، کافر کا خطاب کافروں کا ہے، بات کافروں کی ہو رہی ہے، اور کافر اس آیت میں الیس ھذا بالحق قالوا بلا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یعنی یہ کافر حق کو، یہ آخرت کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس آیت کا دیکھیں مفہوم یہی ہے کہ جس دن کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، علی النار، تو آج کا مسلمان تو آگ کو نہیں مانتا، نہ جنت کو مانتا ہے نہ آگ کو مانتا ہے، اس کا یقین نہیں ہے۔ آخرت پر ہمارا یقین 0 ہے۔ دیکھیں زبان سے اگر آپ کہہ بھی دیں تو ٹھیک ہے، شریعت کے لحاظ سے آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، نہیں لگانا بھی چاہیے، نہیں لگانا چاہیے۔ کسی بھی کلمہ گو کو آپ کافر، آپ مومن ہی کہیں گے اسے، جو کلمہ گو ہے اس کو آپ مومن کہیں گے، باقی رہے اعمال یا عقائد، یعنی جو دل میں ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک جنگ میں، ایک جنگ ہو رہی تھی، کافر سے مقابلہ ہو رہا تھا ایک صحابی کا، تو انہوں نے جب کافر پر یعنی غلبہ پانے لگے اور اس کو قتل کرنے والے تھے کہ اس نے کلمہ پڑھ دیا، جنگ ہو رہی تھی، اب جان کا خطرہ تو آپ کو پتہ ہے اور جان کا خطرہ ہو تو ہم تو کلمہ کفر بھی کہنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یہ بات بھی آپ کے علم ہونی چاہیے۔ اگر جان کا خطرہ ہو تو آپ کو کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، جان بچا لیں۔ تو اسی طرح اس نے، یعنی میں نہیں کہتا کہ قتل ہونے سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا، بھی میں پورا واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کو۔ تو صحابی نے ان کو قتل کر دیا، یعنی اس کا اسلام اس نے قبول نہیں کیا صحابی نے۔ یہ معاملہ گیا پھر بارگاہ رسالت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو طلب کیا اور پوچھا کہ بھئی ایسا تھا کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا اور پھر تم نے اس کو قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا ہاں حضور۔ تو پھر صحابی نے توجیہ پیش کی کہ اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے اور ناراضگی کے حالت میں انہوں نے صحابی سے پوچھا کہ ہلا شققت قلبہ، ہلا شققت قلبہ، ہلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کے دل میں جھانکا تھا، دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ یہ ڈر کے مارے اسلام قبول کر رہا ہے یا کلمہ پڑھ رہا ہے؟
تو وہ صحابی پھر بڑے پشیمان ہوئے، اور وہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کاش اس روز تک میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، اس کے بعد مسلمان ہو جاتا۔ تو دیکھیں ایک بات تو واضح ہے، ہمارے یہاں تو کفر شرک کی فیکٹریاں وغیرہ کھلی ہوئی ہیں، لیکن اور میں بھی ایسا کہتا رہتا ہوں، لیکن میں کسی خاص انسان پر انگلی نہیں رکھتا۔ میرا کہنے کا مدعا یہ ہے، یعنی میں تو ایک دیکھیں خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں نا، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، یعنی یہ تو ہماری ظاہری شریعت کا فیصلہ ہے۔ قانونی لحاظ سے جو بھی کلمہ گو ہے وہ مومن ہے، آپ اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے یہاں تک کہ وہ کفریہ کلمہ نہ کہے یا کفریہ عمل نہ کرے۔ بہرحال میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ اب ایک آیت اور بھی ہے، وہ بھی اکثر میں پیش کرتا رہتا ہوں کہ قالت الاعراب آمنا، اعراب آتے ہیں آپ کے پاس اے رسول، وہ دعوی ایمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر انکار کرتا ہے ان کے ایمان کا۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بس یہ کہو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی ہم نے اسلامی حکومت تسلیم کر لی ہے، اور مومن اس لیے نہیں ہوں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ یقین تو دل کی چیز ہے، اور ابھی میں نے آپ کو کہا گفتگو کے آغاز میں کہ انسان تو اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، انسان کے عمل سے اس کے یقین کا پتہ چلتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم یعنی اس پر کوئی بھی فتویٰ لگائیں۔ یہ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ نہیں ماننا ان کا ایمان۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ ان کو شعور نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں کافر، میں آپ سے بات کرتا ہوں کافرانہ روش کی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم زبان سے کہہ دینے سے مطلب یہ ہے کہ ہماری تو زبان پہ ہے کلمہ، ہمارے عمل میں کلمہ نہیں ہے۔ یہ بات مطلب میں اتنی بات کہہ رہا ہوں، ہمیں کلمے کا معنی بھی نہیں آتا، تو پھر کلمے پہ یقین کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس بات کو اس طریقے سے بھی تو آپ دیکھیں نا، ہمیں کلمے کا مطلب بھی نہیں معلوم، ہم دین اسلام کا مطلب نہیں جانتے، ہم قرآن کیوں نازل ہوا یہ نہیں جانتے، رسول کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھجوایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں پتہ، رسول کی دعوت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہماری ساری معلومات تو سنی سنائی ہیں یا پڑھی پڑھائی ہیں، یعنی ہم نے سوچ سمجھ کر دین کو قبول نہیں کیا ہے، سوچ سمجھ کر ہم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ ہمارے دل میں دنیا ہے، زبان پہ کلمہ ہے تو کیا ہو گیا؟ دل میں دیکھیں ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل کے یقین سے ہے، ایمان کہتے یقین کو ہے۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔
اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ ایمان نہیں ہے، جس کا جو وعدہ وفا نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، جو امانت نہیں ادا کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو ہم تو دیکھیں، یہ بات میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں ذرا کہ یقین کا تعلق دل کی تصدیق سے ہے، جیسے کہ وہ ایمان مفصل میں ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے یقین کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں اس کی۔ ہم تو تصدیق کرتے ہیں دنیا کے فائدے کی، ہم تو دنیا کے پجاری ہیں، یعنی اللہ یہاں جو ہے آگ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہمیں تو آگ پر یقین نہیں ہے، یعنی جہنم پر ہمیں یقین نہیں ہے، نہ جنت پر یقین ہے۔ آخرت سے ہمارا عمل پکار کے کہہ رہا ہے کہ نو آخرت، نو جہنم، نو جنت، نو حساب کتاب، نو قبر کا عذاب۔ باقی تو باتیں ہیں، دعوے ہیں، کرتے رہیں آپ دعوے۔ میں ایک یعنی مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے یعنی زبان حال سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہنم اور جنت کی تیاری، جہنم سے بچنے اور جنت جانے کی تیاری کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ اللہ، تو باقی تو باتیں رہ گئیں، تو باتیں آپ کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہمیں شرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو آخرت کے دن، اے برائے نام مسلمانوں، تمہارا تو آخرت پر یقین نہیں ہے اور تم اس سے بچنے کی تیاری بھی نہیں کر رہے، لیکن اے آگ سے انکار کرنے والوں، اے حقیقت پر یقین نہ کرنے والوں، اے اللہ کو منزل نہ بنانے والوں، قیامت کے دن جب میں تمہیں کھڑا کروں گا، یعنی آخرت کو جھٹلانے والوں کو یا آگ کے جھٹلانے والوں کو جب میں کھڑا کروں گا تو میں پوچھوں گا، تم سے میں پوچھوں گا الیس ھذا بالحق۔ اب یہ بات یعنی مضمون سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیونکہ جواب میں قالوا بلی وربنا ہے نا۔ تو چلے جو بھی پوچھ لے، لیکن پوچھا ضرور جائے گا۔ الیس ھذا بالحق، دیکھ لو یہ آگ ہے، یہ جہنم ہے، اب تم اس میں جھونکے جاؤ گے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تو وہ ہم کیا کہیں گے کہ ہاں بھلا کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے، یہ تو ہم نے دیکھ لی۔ تو اب کیا کہا جائے گا؟ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو اب عذاب کا مزہ چکھو اس انکار کی باتاش میں جو تم کرتے رہے۔ اس پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیجئے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تکفرون مضارع کا صیغہ ہے، مسلسل یعنی انکار کی روش تھی، اور یہی روش ہماری ہے۔ کانو یکفرون بآیات اللہ، دوسری جگہ ہے ہمارے بارے میں کہ یہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ ہمارا دیکھیں رویہ، ایک میں عام بات کہہ رہا ہوں، ہمارا رویہ مسلسل انکار کا ہے، اقرار نہیں ہے، انکار ہے۔ بس یہ بات ہے، نوٹ کر لیں اس کو، ہمارا مسلسل انکار ہے۔ دین اسلام یہ صدیاں ہو گئیں، صدیاں بیت گئی ہیں، اور ہم نے انکار کی روش اپنا لی ہے، مسلسل انکار ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ عذاب سے تو ہم نہیں بچ سکتے۔ قال فذوقوا العذاب، اے برائے نام مسلمانوں، یہ برائے نام مسلمان یہاں تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے قرآن تو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، ہم سب جھٹلانے والے ہیں، تکفرون انکار کرنے والے ہیں، عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ قال فذوقوا العذاب، کہا جائے گا کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ۔
جو تم انکار کرتے رہے. دیکھیں ہمارا عمل انکار کا ہے. جیسے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، اس سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. حضور نے فرمایا زنا آنکھیں کرتی ہیں، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. آنکھیں. اب ہمارا جو ویژن ہے یہ انکار کا ہے، عمل سے ہم اس انکار کی تصدیق کرتے ہیں. سادہ سی بات ہے، تھوڑی سی کچھ سمجھے. اور یہ بات میں نے آپ کو آج کی نشست میں نے آپ کو بار بار اس کی تکرار کر رہا ہوں کہ ہم اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں. ہم اپنے عمل سے آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، آگ کو جھٹلا رہے ہیں، جنت کو جھٹلا رہے ہیں. ہم نہ جنت جانے کی کوشش میں ہیں نہ دوزخ سے بچنے کی کوشش ہے. تو انکار اور کسے کہتے ہیں؟ انکار ہماری سوچ نے کیا ہے. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا، ہائے دنیا اور ہائے دنیا. آپ دیکھ لیں اپنی روٹین کو، دیکھ لیں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ ہائے دنیا اور ہائے دنیا کرتے رہتے ہیں. تو فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تم صبر کرو جس طرح کہ اولو العزم اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے. یہاں بظاہر خطاب تو رسول سے ہے، لیکن بالواسطہ یہ خطاب مومن سے ہے، داعی قرآن سے ہے کہ اے داعی قرآن، تم اپنی جو دعوت ہے اس کو چھوڑو نہیں، جمے رہو اس پر، لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، برے راستے سے برائی سے روکنے کی کوشش کرو، نیکی کی طرف دعوت دینے کی کوشش کرو. اور جس طرح کے رسولوں نے صبر کیا ہے. لیکن صبر کا معنی کیا ہے؟ آپ کو میں نے بتایا ہے صبر کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے نظریے اور عقیدے پر آپ جم جائیں، جیسے بھی حالات ہوں آپ اپنا کام کرتے رہیں. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہے، یہ داعی قرآن کے لیے ہے. جلدی سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہمارا یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے آگے، بلاغ، پہنچانا ہے، ہمیں پہنچانا ہے. تو ہمارا کام پہنچانا ہے، داعی کا کام پہنچانا ہے. جلدی یا نتائج کی توقع دنیا میں یہ نہیں ہے. لا تستعجل لهم، نتیجے کی پرواہ نہ کرو. اور کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، آخرت، جزائے اعمال. تو اس دن کو دیکھ لیں گے. جب دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیا احساس ہوگا؟ کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، گویا کہ دنیا میں تو ایک دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے. یہ سارا وقت جو دنیا میں گزار چکے ہیں، دنیا میں مطلب جو زندگی تھی اور جو قبر کی زندگی تھی. 5000 سال مثال کے طور پہ کسی نے قبر میں عالم برزخ میں گزار دیے، اور 1000 سال زندگی کو لگا لیں، 6000 سال. یہ اس دن ایسا لگے گا کہ گویا کہ ایک گھڑی، ساعہ، ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے، کچھ وقت. تو اتنا سخت وقت ہوگا وہ کہ ہم اس دن کو، اتنا بھاری دن ہوگا کہ یہ جو گزرا ہوا وقت ہے ہمیں ایک گھڑی معلوم ہوگا. اس میں دیکھیں، اس میں ایک بلیغ نقطہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس دنیا ہی کو، سب کچھ اس دنیا ہی کی زندگی کو سمجھ لیا ہے. ہم دنیا کے لیے وقت گزار رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں زندگی بڑی طویل ہے. بعض اوقات بوڑھے لوگ جو ہیں، بوڑھے کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال
گزار دیے کسی نے، وہ یہ سمجھ رہا ہے ابھی تو ہم بڑی لمبی زندگی جئیں گے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اپنے دادا کی عمر کو دیکھتا ہے کہ وہ تو 90 سال کے تھے، میرے والد تو 85 سال کی عمر میں چلے گئے، ابھی تو میں 60 سال کا ہوں، تو 85 اور تو 25 سال کا فرق ہے۔ تو یہ کہتا ہے، یہ دیکھیں انسان کی وہ ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ ابھی بڑی لمبی زندگی، تو آپ کے پاس موت کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی امر جب آپ کی زندگی پوری ہو جائے تو موت کو تو ایک بہانہ چاہیے۔ چلتے پھرتے لوگ گر نہیں جاتے، جوان ہٹے کٹے جوان جو ہے وہ مر نہیں جاتے۔ تو اس میں اب یہ ہے نا کہ اس میں ایک نصیحت ہے کہ تم جب اس دن، یعنی اے برائے نام مسلمان، اے آخرت کو جھٹلانے والے، جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں جو باقی جو زندگی تم نے گزاری ہے وہ ایک گھڑی بھر سمجھو گے۔ اب بات ختم ہو گئی، پہنچا دیا گیا، بلاغ، بات پہنچا دی گئی۔ اب ہلاک کون ہوگا؟ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ کیا مطلب؟ صرف نافرمانی ہلاک ہوں گے؟ دیکھیں دنیا میں آ کے یہ بات تھوڑی سی سمجھ لیں، دنیا میں آ کے آپ ایک رویہ اپناتے ہیں اور وہ رویہ آپ کے یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا آخرت پر یقین نہ ہو، جیسا کہ آج کا مسلمان دعویٰ تو کرتا ہے لیکن آخرت پر اس کا یقین صفر ہے، تو اس کی زندگی اب نافرمانی میں گزرے گی۔ لیکن اگر کوئی یقین کر لیتا ہے اللہ کی بات پہ اور پیغمبر کی بات پہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر یہ احتیاط کا رویہ اختیار کر، دیکھیں یقین سے زندگی بنتی ہے، یعنی وہ بات میں کہہ دیتا ہوں کہ بھئی آپ جو عمل ہے اس کے پیچھے آپ کا یقین ہے۔ اگر آپ نافرمان ہیں تو آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، لیکن اگر آپ فرما بردار ہیں تو اس کا مطلب آخرت پر آپ کا یقین ہے۔ تو یا تو انسان نافرمانی کی روش کو اپنا لے گا یا یہ سر جھکا دے گا اللہ کے حکم کے سامنے۔ تو نجات ہے متقیوں کے لیے، فلاح ہے، کامیابی ہے، نجات ہے متقین کے لیے، اور جو نافرمان ہیں وہ ہلاک ہوں گے۔ نافرمانوں کے علاوہ کوئی ہلاک نہیں ہوگا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ میں اللہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سورہ احقاف کے مضامین کے لیے اس نے میرا سینہ کھول دیا، مجھے بیان کرنے، آپ کو سننے کی توفیق دی۔ آگے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ جس طریقے سے یہ صورت اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق دی، اس صورت کے لیے بھی اللہ سے میں توفیق مانگتا ہوں کہ اس کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے میرا سینہ کھول دے، یعنی اس سمجھنے کے لیے میرا سینہ کھول دے، اور میری زبان کو بھی طاقت دے اور آپ کو سننے کی۔ تو میں اب تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے۔ حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم